جی السلام علیکم ایوری ون۔ غار ثور کے دہانے کھڑے ہوں تو ایک خیال آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دوست جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ذی وقار ذی شان ہستیاں اس پہاڑ کی کھو میں جانی دشمنوں سے کیسے صحیح سلامت رہیں، جبکہ سراغ رساں غار کے بالکل قریب آ لگے تھے تو سنیں دشمن گر کبھی آست، نگہبان کبھی تر آست، یعنی دشمن اگر زبردست ہے تو اللہ جو نگہبان ہے اس سے بھی زبردست ہے۔ اللہ پاک کی بخشش و فیض کسی پر بند نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 کا ایک جز، کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، یعنی مومن اور غیر مومن دونوں جب کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو مدد دیتے ہیں، تیرے رب کی بخشش و فیض کسی پر بند نہیں۔ تو غار ثور وہی جگہ ہے جہاں اللہ پاک نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سکینہ نازل فرمائی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کا ایک جز، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، پس اللہ پاک نے اس پر سکینہ اتاری اور ایسے لشکروں کے ساتھ مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ اسی تائید غیبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا جسے اوہن البیوت بتلایا ہے، بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ اس طرح رب جلیل کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محب رسول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 روز قیام فرمانے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ان کے معاون عامر بن فہیرہ اور راہ شناس عبداللہ بن اریقت تھے۔ وہ دشوار گزار راستے طے کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں ایک خیمہ دکھائی دیا۔ وہ سب اس خیمے کے پاس آ پہنچے۔ وہاں کھڑی خاتون ام معبد سے پوچھا، محترمہ کیا آپ کے پاس دودھ یا گوشت ہے تاکہ ہم آپ سے خرید لیں؟ ہمیں بھوک و پیاس نے نڈھال کر رکھا ہے۔ اس عورت نے کہا، بخدا ہمارے پاس اگر کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ام معبد یہ بکری جو ہے؟ اس نے کہا، بکری تو ہے لیکن اس میں دودھ کہاں کہ آپ حضرات کو پیش کروں، اسے تو کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہو تو اسے دہہ لوں؟ ام معبد رضی اللہ عنہا بولیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ کو اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دہہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن پر اللہ کا نام لے کر مبارک ہاتھ پھیرا اور دہنا شروع کر دیا۔ دودھ کا برتن بھر گیا، اس میں سے خود بھی پیا، اپنے رفقا کو بھی پلایا اور پھر ام معبد کے گھر والوں کے لیے الگ سے دودھ کے بھرے برتن چھوڑ کر سوئے منزل روانہ ہو گئے۔ جب ام معبد کا خامد گھر لوٹا تو اس نے اسے اللہ کے رسول کی آمد کا واقعہ سنایا۔ اس پر اس کے خامد نے اپنی زوجہ سے کہا، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ ام معبد
رضی اللہ عنہا نے نہایت دلکش انداز سے صاحب جمال و کمال کے رنگ و روپ کا ایسا نقشہ کھینچا گویا سننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے موجود محسوس کر رہا ہو۔ بڑی دل نشین روایت ہے، بڑی شاندار بات ہے، بڑی کمال بات ہے، محبت بھری بات، محبت کرنے والوں کے لیے، محبت سے سننے والوں کے لیے محبت کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اچھا جی، ایک بات سمجھیں، جب کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کے محبوب کا سراپا، اس کا حسن و قامت سمو جاتا ہے، اور پھر اسے اس کے خواب سکون بخشتے ہیں، اس کی باتیں کیف و سرور عطا کرتی ہیں، اس کی گلیوں کی خاک اس کی آنکھوں کا سرما بنتی ہے، اس کا تذکرہ اس کے قلب حزیں کا سرور ہو جاتا ہے، اور پھر اسے ہر طرف اس کے نظارے نظر آتے ہیں، اور وہ عالم کیف و مستی میں پکار اٹھتا ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ انہی پاکیزہ لمحات کی خوشبو ہمہ اوست بن کر اس کے سراپا پر چھا جاتی ہے، اور سب کچھ اس کی خوشبو کی زد میں چلا آتا ہے، تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، ہماری محبتوں، مودتوں، چاہتوں کی حقیقی سزاوار بننے کے لائق ہستی، اللہ پاک کی ذات اقدس کے بعد وہ ہستی، ایک ہی وہ ہستی جو آقائے مدنی سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ام معبد کے گھر سرور کونین تشریف لائے ہیں، اس کے گھر میں بہار ہے، رونق ہے، رنگینی ہے، خوشبوئیں ہیں، رنگ و روپ کا، حسن و جمال و کمال کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچ کر بتاتی ہے، رأیت رجلا، میں نے ایک انسان دیکھا، ظاہر الوداعتی، حسن و جمال سے آراستہ دیکھا، حسن الخلق، خوبصورت ساخت سے مزین دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ماہ کامل کی طرح روشن اور موزوں گلائی لیے ہوئے تھا، آپ کا چہرہ آئینہ جمال الہی تھا، آپ کا چہرہ مظہر انوار لامتناہی تھا، آپ کا چہرہ روشن و تاباں پر لطف و دل نشیں تھا، آپ کا چہرہ لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ احسن الوجہ، آپ کا چہرہ ملیح الوجہ، آپ کا چہرہ حسین و جمیل اور روبدار تھا۔ ام معبد کہتی ہیں، رأیت رجلا، میں نے انسان دیکھا، ظاہر الوداعتی، حسن و جمال سے آراستہ دیکھا، حسن الخلق، خوبصورت ساخت سے مزین دیکھا، ملیح الوجہ، نمکین مکھڑے والا دیکھا، سوہنے مکھڑے والا دیکھا، سہانا مکھڑا رکھنے والا دیکھا۔ نمکین، ملیح الوجہ، نمکین مکھڑا، نمکین چہرہ، ارے یہ کون سا چہرہ ہے؟ تو نمکین نمک سے، جیسے نمک سے دل نہیں بھرتا، ایسے ہی نمکین حسن سے دل نہیں بھرتا، نمکین کھانے سے دل نہیں بھرتا، میٹھے سے دل بھر جاتا ہے، کچھ یوں ہی نمکین حسن ہوا کرتے ہیں، نمکین نگاہیں ہوا کرتی ہیں۔ اب آپ سوچیں، نمکین نگاہیں تو یہ ایک نام ہے، روحوں کی پیاس بجھانے والی نگاہوں کا نام ہے،
الفت الہی کے جام سے پیاس بجھانے والی روحیں نظروں سے پیا کرتی ہیں۔ پھر ایسی نگاہوں سے تقاضا ہوتا ہے، حل من مزید، حل من مزید، ساقی کچھ اور پلا، ساقی کچھ اور پلا۔ تو یہ وجد و حال کیفیات ہیں جی۔ ملیح الوجہ، نمکین مکھڑے والا دیکھا، میں تکتی رہی، بار بار تکتی تھی، میرا دل نہیں بھرتا تھا، ملیح الوجہ، نمکین مکھڑے والا دیکھا۔ اچھا جی، شاعر نے کیا خوب کہا، بن سنور کر وہ جب نکلتے ہیں، دلکشی ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بن سنور کر وہ جب نکلتے ہیں، دلکشی ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہار جاتے ہیں جیتنے والے، وہ نظر کیسی چال چلتی ہے۔ جب ہٹاتے ہیں رخ سے زلفوں کو، چاند ہنستا ہے رات ڈھلتی ہے۔ بادہ کش جام توڑ دیتے ہیں، جب نظر سے شراب ملتی ہے۔ تو ملیح الوجہ، ملیح النظر، نمکین مکھڑے والا، حیا دار نظر والا۔ آپ کی آنکھیں سفیدی میں سرخی لیے ہوئے تھیں، سرمگیں آپ کی آنکھیں تھیں۔ آپ کی بھویں مقرون الحاجبین، ملی ہوئی بھویں تھیں اور گھنی گھنی بھویں تھیں۔ آپ کے آبرو باریک تھے، ناک مبارک بلند، دہن مبارک فراخ، آپ کے دانت مبارک مفجل اسنان، سامنے کے دانت آپ کے کشادہ آبدار، روشن و تاباں، صدف میں چھپے ہوئے حسین و لطیف جیسے موتی۔ بڑا خوبصورت نقشہ ام معبد نے کھینچا، ملیح الوجہ، نمکین مکھڑے والا دیکھا، ملیح النظر، میں نے حیا دار ملیح نظر والا دیکھا، لم تعبا سجلا، اس کا پیٹ توند والا نہیں تھا، ولم تزر بہ سعلا، گنجا پن بھی نہیں تھا، قسیم، اس کا ایک ایک جوڑ خوبصورت تھا، وسیم، اداؤں میں وہ بڑا حسین تھا، ہر ادا بڑی دل عزیز تھی، حسین، وہ سب خوبصورتیوں میں خوبصورت تھا، جمیل، اسے جب بھی دیکھا وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آیا، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں سیاہی تھی، وفی اشفارہ عطف، پلکیں لمبی لمبی تھیں، وفی صوتہ سہل، اور آواز میں اعتدال تھا۔ آپ کی آواز میں کٹاریاں بھری ہوئی تھیں، آپ کی آواز بڑی رسیلی تھی، آپ کی آواز کی طرف جو بھی کوئی کان دھرتا تھا وہ ریشم کی طرح ملائم ہو جاتا تھا۔ آپ کی آواز میں سحر انگیزی تھی، واسع الجبین، پیشانی آپ کی فراخ تھی، احور، سرمگیں آپ کی آنکھیں، اکحل، سرمے والی سیاہ آپ کی آنکھیں، ازج، بادامی سراہی دار آپ کی آنکھیں، ابل ادین، آپ کے بازو کلائیاں گوشت والی، فربا، سبتل کفین، آپ کی نرم ہتھیلیاں، سبتل یدین، آپ کے ہاتھ کشادہ، ریشم سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ سرد، ہتھیلیاں نرم، پرگوشت، لمبی انگلیاں، مشک بار معطر آپ کی انگلیاں، اقرن فی عنقہ سطح، گردن آپ کی لمبی، وفی لحیتہ کثافہ، ریش مبارک گھنی، داڑھی مبارک گھنی گھنی، اور شانے بعید ما بین المنکبین، دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری، عریض الصدر، آپ کا سینہ کشادہ، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب خاموش ہوتے تو باوقار لگے، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، اور جب گفتگو کرتے تو شاندار لگتے، بڑی آپ کی شیریں گفتگو، حلو المنطق، میٹھی میٹھی آپ کی زبان، فصل لا نظر ولا حضر،
نہ آپ بے مقصد بات کرتے، نہ لغو بات کرتے، نہ مختصر کہ سمجھ نہ آئے۔ کأنہ منطقہ، آپ کا انداز بیاں ایسا، خرزات نظم ینحضرون، گویا لڑی سے موتی جھڑتے جا رہے ہوں۔ اب الناس و اجملہ من بعید، جب دور سے آتے تھے تو سوہنے سوہنے لگتے تھے، وَأَحْلَاهُ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قریب، جب نزدیک آتے تھے تو اور سوہنے لگتے تھے۔ لا تشنعه عین من طول، آپ کا قد رائنا، دیکھنے میں لمبا نہیں لگتا تھا۔ ولا تقتحمہ عین، اور نہ دیکھنے سے چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ من کسری حسن بین حسنین، آپ دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی مانی تھے جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہوتی ہے۔ فَهُوَ النَّصْرُ الثَّلَاثَ مَنظَرًا، تین آدمیوں پر مشتمل آپ کی جماعت حلقہ باندھے ہوئے تھی۔ وَأَحْسَنَهُمْ قَدًّا، آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد، لہم رفقا یعنی آپ کے ساتھی آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے تھے، یحفون بہ، جیسے پلکوں سے زمین پہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ ان قال استمعوا لقولہ، اگر کوئی حکم دیتے تو سنتے ہیں، اگر کوئی بات کریں تو سنتے ہیں۔ وَإِنْ أَمَرَ بَازَرُوا، اور اگر آپ آرڈر کریں، کوئی حکم کریں تو عاجزی کے بازو بچھا دیتے ہیں۔ اِلیٰ أَمْرِهِ محدود، حکم کی تعمیل میں شداپی کرتے ہیں، بڑی جلدی حکم کی تعمیل کرتے ہیں، بلکہ اپنی آنکھیں ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ محشود لا عابس ولا مفند، نہ آپ ترش رو نہ لغو گو، فضول بات آپ نہیں کرتے، نہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ کے فرمان کی مخالفت کی جائے۔ قال بعلها ھذا، اس کا شوہر اقسم بے ساختہ پکار اٹھا، واللہ صاحب قریش، یہ تو وہی قریشی ہے جس کی زمانے کو ایک مدت سے تلاش و جستجو تھی۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی رفاقت اختیار کروں، کوئی راستہ ملا تو میں ایسا ضرور کروں گا، اور اس واقعہ کے کچھ